بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد والقسم الثانی من اقسام المردود، مردود حدیث کی اقسام میں سے دوسری قسم وَهُوَ مَا يَكُونُ سَبَبُ تُہمَةِ الرَّاوِي بِالْكَذِبِ هُوَ الْمَتْرُوكُ، وہ ایسا راوی جس کے اندر یہ سبب ہو جھوٹ بولنے کی تہمت اس پر لگی ہو، جھوٹ بولنے کی تہمت اس پر لگی ہو، یہ راوی جھوٹ بولتا ہے، هو المتروک، اسے کہہ دیں گے متروک۔ متروک راوی کی تعریف کیا ہے؟ ایسا راوی جس کے اندر جھوٹ کی تہمت پائی جائے۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، جھوٹ دو قسم کا ہے۔ ایک ہے ایسا راوی جو دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولے، دنیاوی معاملات میں، لین دین میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، روزمرہ کی باتوں میں جھوٹ بولے، ایسے راوی کو کہتے ہیں متہم بالکاذب، یعنی دنیاوی باتوں میں جو جھوٹ بولتا ہے اسے متہم بالکاذب کہہ دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ایسا راوی جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولے، حدیث خود بنا کر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث رسول میں جھوٹ بولے، اسے کہتے ہیں کذاب، اسے کہتے ہیں کذاب۔ کتب جرح و تعدیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جس راوی کو کسی محدث نے کذاب کہا ہو تو ہم اس کو کذاب ہی سمجھیں گے کہ یہ وہ راوی ہے جس نے احادیث خود بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبت کی ہے۔ سب سے شدید درجہ ضعف کا کذاب راوی کی روایت کا ہے، کذاب راوی کی روایت کا ہے۔ اس سے نیچے متہم بالکاذب راوی، متروک راوی جس نے دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولے ہیں، اسے محدثین کہتے تھے یہ متروک ہے۔ محدثین متروک کو بھی چھوڑ دیتے تھے، کذاب کو بھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن دیکھیں ہمارے محدثین کتنے ایماندار تھے کہ انہوں نے کذاب اور متروک میں فرق کیا ہے۔ کتب جرح و تعدیل بری ہوئی ہیں لفظ متروک سے، فلاں متروک فلاں متروک۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی مستقل، کتاب الضعفاء والمتروکین، انہوں نے ضعیف راوی اور متروکین راویوں کو اس میں جمع کیا۔ یہ بات سمجھ لگی ہے تقریباً۔ دوبارہ پھر والقسم الثانی من اقسام المردود وهو ما يكون بسبب تہمۃ الراوی بالکاذب، مردود کی دوسری قسم یہ ہے جس راوی کا سبب جھوٹ بولنے کی تہمت ہو دنیاوی باتوں میں، حدیث رسول میں نہیں، اسے متروک کہتے ہیں۔ گویا کہ متروک راوی حدیث رسول میں جھوٹ بولتا نہیں، متروک راوی حدیث رسول میں جھوٹ بولتا نہیں۔ بڑی مہربانی تھی، بڑا شکریہ، بڑا شکریہ۔ میرے عزیزوں، ہم سارے جس منہج پر چلے ہیں یہ بہت ہی مبارک منہج ہے۔ جس طرح ہم رفع الیدین میں، داڑھی رکھنے میں، ہاتھ سینے پر باندھنے میں سلفی ہیں، متبع سنت ہیں، اسی طرح ہمیں لین دین میں بھی متبع سنت ہونا ہے۔ عبادات سنت کے مطابق ہوں، لین دین اہل بدعہ سے بھی گندے ہوں، وہ سلفی نہیں ہے۔ کہ سلفی ہے وہ؟ نہیں۔ عبادات میں، عقیدہ میں انسان متبع سنت ہو تو سلفی۔ وہ بھائی جان عبادات ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ معاملات میں بھی وفاداری، سچ بولنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، یعنی جو پکا سلفی ہے، جو محدثین، امام بخاری سلفی تھے کہ نہیں؟ سلفی تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا ہے غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی غیبت کی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر ایک بکری تھی، اس کا دودھ پیتے تھے۔ ایک دن عبداللہ بیٹے نے کہا ابو جی آج ہماری بکری نے بغیر اجازت کے غیر کا چارہ کھایا ہے۔ ہوتا نا بکری چھوڑیں تو دائیں بائیں چلی جاتی ہے۔ امام احمد پریشان ہو گئے، فرمانے لگے آج کے بعد اس بکری کا دودھ میں نہیں پیوں گا۔ تو ہمیں 1 روپیے کی بھی ایمانداری دکھانی ہے، ارب خرب کی بھی ایمانداری دکھانی ہے، تاکہ ہم 100% سلفی بنیں۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ والثالث المنکر، والثالث المنکر،
अला रअय मन ला यश्तरितु फिल मुनकर, मुनकर की तारीफ हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं उस राय पर, मन ला यश्तरितु फिल मुनकर, जो मुनकर में शर्त नहीं लगाता, तईदल मुखालफा, मुखालफत की कैद की, मुखालफत की कैद की। मेरे अजीजों, एक क्लास है, एक ही शेख है, दो हदीस बयान कर रहे हैं, एक दूसरे की मुखालफत कर देते हैं कि नहीं, कभी कभी हो जाती है, इंसान है, मुखालफत। एक ही मसला है, एक शेख कुछ कह रहे हैं, दूसरे शेख कुछ कह रहे हैं, है कि नहीं मुखालफत? है मुखालफत। मुनकर का ताल्लुक ज़ईफ रावी, ज़ईफ रावी जब सिका की मुखालफत करता है उसे कह देते हैं मुनकर। क्या कहते हैं? ज़ईफ रावी जब सिका की मुखालफत करे उसे कहते हैं मुनकर। सिका रावी जब औसत की मुखालफत करे उसे कहते हैं शाज़। मसलन ये बेटा ज़ईफ है, ये कहता है जी छुट्टी इतवार को है, मसलन दूसरा भाई सिका है, वो कहता नहीं जी छुट्टी सोमवार को उस्ताद ने कहा था। ज़ईफ की बात मानेंगे कि सिका की बात मानेंगे? सिका की। तो ज़ईफ की बात को क्या कहेंगे? मुनकर। इब्न हजर रहमहुल्लाह इशारा कर रहे हैं अला रअय मन ला यश्तरितु फिल मुनकर कैदल मुखालफा, कहते हैं मुनकर की तारीफ मैं उस राय के मुताबिक करना चाहता हूं जिसमें मुखालफत की कैद की शर्त नहीं है। वक़ज़र राबिउ वल खामिसु, इसी तरह चौथी और पांचवीं किस्म, फमन फाहुशा गलतुहु, जिसकी गलती फहश हो, जिसकी गलती फहश हो। फहश का यहाँ मतलब बदतरीन। बेटो छोटी मोटी गलती से कौन मुबर्रा है? मसलन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को लाखों हदीसें ज़ुबानी याद थी, लाखों हदीसें बयान करने वाला शख्स बयान करते वक्त, लिखते वक्त 2-4 हदीसों में, 10-20 हदीसों में कोई लफ्जी गलती हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ये फोश गलती नहीं है। फोश गलती क्या है? बदतरीन गलती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अइम्मा मुहद्दिसीन, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा हाफ़िज़ा अता फरमाया था, वो जब हदीस बयान करते थे ऐसे ही था जैसे लाखों किताबें उनके सामने खुली हैं, ज़ुबानी बयान कर रहे थे। फोश गलती का दूसरा तसव्वुर ये है जिसकी बातों में सवाब थोड़ा हो, गलतियां ज्यादा हों। बात पे गलती, बात पे गलती, जिसमें फोश गलती पाई जाए। औ कसरत गफलतुहु, या उसकी गफलत ज्यादा हो। अइम्मा मुहद्दिसीन बड़े बेदार मग़ज़ थे, बड़े दुनिया के तेज तरीन दिमाग वाले लोग कौन थे? जो सुन्नत के मुहाफिज थे। अल्लाह ताला ने उनको डिसाइड किया ना, अल्लाह ने फैसला किया, मुंतखब किया कुरान की खिदमत के लिए, तो वो बड़े बेदार मग़ज़ थे। जिसकी गफलत ज्यादा हो, घंटा क्लास है, उस घंटे में शेख साहब 60-70% बातें गलत कर रहे हैं। कभी सो रहे हैं, कभी मोबाइल को लग रहे हैं, कभी कॉल आ रही है, कभी खाने पीने में लगे हुए हैं, कभी चाय में लगे हुए हैं, तलबा पर तवज्जो नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कसरत गफलत। क्या कहेंगे? औ ज़हरा फिस्कुहु, या जिसका फिस्क जाहिर हो, गालिब हो, जिसका फिस्क से मुराद लफ्ज़ी माना नाफरमानी, गुनाह के काम। उसूली माना सगीरा गुनाह गालिब हों। छोटे मोटे गुनाह की वो परवाह ना करे, मसलन बाएं हाथ से पीना, परवाह ना करे, समझा गई? छोटी मोटी हरकत में वो सुन्नत की इत्तिबा ना करे, बस ऐसे गफलत में। यानी अल्लाह तूने हमारे आबों पर पर्दे डाले हैं, हमारे मरने तक, क़यामत तक हमारे आबों पर पर्दे ही रखना। तो जो फासिक रावी होता है उसके गुनाह ज़ाहिर हो चुके होते हैं, आम जुबानों पर जारी होते हैं, उसे कहते हैं फासिक। फ़हदीसुहु मुनकर, तो उसकी हदीस मुनकर है। फिर समझ लें, जिस रावी में फोहश बदतरीन गलतियां हों, जिसकी गफलत ज्यादा हो, जिसका फिस्क जाहिर हो, उसकी हदीस क्या होगी? मुनकर। सुम्मल वहम, फिर वहम है, वह वल किस्म सादिस, और ये छठी किस्म है। मेरे अजीजों, ये फोहश गलती, कसरत गफलत, फिस्क का जाहिर होना मुनकर, यानी मुनकर में बड़ी तफसीलात हैं, काफ़ी तफसीलात हैं। जामे रहमानिया पिछले साल उन्होंने मुझे बुलाया था, 8 दिन बुलाते रहे मुझे, उसमें मैंने एक दिन तकरीबन 1.25 घंटे पर मैंने मुनकर पर बात की थी। यूट्यूब सारे इस्तेमाल करते हैं,
میرا چینل ہے علوم الحدیث ابن بشیر کے نام سے یوٹیوب پر، اردو میں لکھیں گے وہ آ جائے گا. اس میں 1.25 گھنٹے کا میرا دراسہ صرف منکر پر میں نے پیش کیا تھا. تو ایسی چیزیں یعنی گروپ میں یاد کروانا ہے بس مجھے کہ منکر کا لیکچر بھیج دیں، میں چلے بھیجوں گا. یہ چیزیں آپ نے سننی ہیں، کلاس میں ہم اتنی تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے، تو یہ چیزیں آپ نے سننی ہیں انشاءاللہ. وہم 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 کیا ہے؟ وہم کا تعلق ہے علت کے ساتھ. وہم کا تعلق ہے علت کے ساتھ. علت کیا ہے؟ علت کہہ لیں، علل کہہ لیں، معلول کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. وہم کا تعلق ہے علت کے ساتھ. توجہ کریں، امام ہے، محدث ہے، سکہ ہے، سب کچھ ہے، ہزاروں فضائل ہیں، اس کے باوجود اس سے کوئی ایک آدھی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. یہ جو غلطی ہو سکتی ہے اسے کہتے ہیں علل، اسے کہتے ہیں وہم. امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے خطأ الامام البخاری فی تاریخہ کے نام سے رسالہ لکھا. امام بخاری کی غلطیاں نکالی. کس نے؟ ابن ابی حاتم نے. اس میں راجے امام بخاری کی باتیں راجے ہیں، اس میں راجے ابن ابی حاتم کی باتیں نہیں ہیں. کس کی باتیں راجے ہیں؟ امام بخاری کی ہی. یہ بیٹو علل الحدیث کے اصول و ضوابط، حدیث میں 100 فنون ہے، تقریباً 100 فنون میں سب سے مشکل فن کون سا ہے؟ علل. ابھی بحث ہم پڑھیں گے. سب سے مشکل ترین یہ فن ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فن تو حدیث کا ہے نا، علل. فن تو حدیث کا ہے نا، علل. اگر امام احمد بن حنبل لاکھوں حدیثوں میں سے 2-4 وہم ان کو لگ سکتے ہیں تو میرے وہم مجھے کیوں لگ سکتے؟ خطیب کو، بڑے محدث موجودہ کو، خطیب ہے، بڑا شیخ ہے، اس کی باتوں میں وہم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. جس طرح محدثین نے علل پر کتابیں لکھی، راویوں کے وہم الگ کر دیے. سنن ابی داؤد میں 100 سے زیادہ راویوں کی غلطیاں موجود ہیں، اس پر پوری کتابیں ہیں، تفصیلات ہیں. تو اگر آپ میری کوئی غلطی نکالیں یا کسی خطیب کی غلطی نکالیں تو غصہ کرنا چاہیے نہیں. بھائی یہ فن ہے. غلطی کب نکالیں گے؟ جب ہم علل کو پڑھیں گے، جب ہم علل کو پڑھیں گے. یہ چونکہ بڑا مشکل فن تھا، جب کورونا شروع ہوا سارے مدرسے بند ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے، تو ان دنوں میں مجھے فرصت مل گئی. میں نے کتابیں ساری اکٹھی کر کے پھر میں نے علل پر میں نے 3 کتابیں لکھی. ابتدائی قاعدہ، یعنی یہ شرح ہے میری، یہ شرح ہے. پہلے یہ لکھا علل الحدیث کے ابتدائی قاعدہ. بھائیو نحو کے ہیں ابتدائی قاعدے، صرف کے ہیں ابتدائی قاعدے، منطق کے ہیں، بلاغہ کے ہیں، ریاضی کے ہیں، انگلش کے ہیں، تو علل کا کیوں نہیں ہے؟ یہ پہلی سیڑھی ہے. پہلے یہ لکھا، پھر اس کی شرح کی. اب اس میں نے مثالیں نہیں دیں، مثالیں دیتا تو لمبا جاتا. اب سنن اربعہ میں جو معلول روایات ہیں ان پر میرا ایک الگ 1000 صفحے کی کتاب چھپی انشاءاللہ شائع کریں گے. اس میں سنن اربعہ کی معلول روایات پر دراسہ کیا ہے کہ راوی کو کہاں غلطی ہوئی ہے. دوبارہ پھر یہی باتیں. وہم کا تعلق ہے علت کے ساتھ، علت کا تعلق ہے وہم کے ساتھ. ضعیف تو آیا ہی نہیں، اور ضعیف راوی کی روایت معلول نہیں ہوتی، وہ تو ہوئی ضعیف، اس کا تعلق ہے ہی نہیں. وہ تو بچہ جانتا ہے ضعیف کی روایت ضعیف، وہ تو بات ہے ہی، اور وہ بات اور ہے. ہاں کچھ چیزوں میں ضعیف کی روایت کو بھی معلول کہا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. ہم بات کر رہے ہیں سکہ راوی ہے، محدث ہے، امام ہے، شیخ الاسلام ہے، لیکن کیا انسان ہونے کے ناطے سکہ راوی سے، امام سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اسی کا نام علل ہے، اسی کا نام علل ہے، اسی کا نام وہم ہے. پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں ثم الوہم، پھر وہم، وہو القسم السادس، یہ چھٹی قسم ہے. وانما ثم الوہم وہو القسم السادس، پھر وہم کا بیان ہے اور یہ چھٹی قسم ہے. وانما افصح به لطول الفصل، اس نے اس وجہ سے اسی وضاحت سے بیان کیا ہے کیونکہ درمیان میں فاصلہ زیادہ تھا. یہ ایک عربی محاورہ ہے. وانما افصح به لطول الفصل، یہ اس وقت عربی نحو میں بولا جاتا ہے جب جملے کے 2 حصوں کے درمیان فاصلہ زیادہ لمبا ہو جائے تو ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بات صاف اور واضح ہو جائے. اسی کو کہتے ہیں افصح به لطول الفصل، یعنی فاصلہ طویل ہونے کی وجہ سے اسے ظاہر کر کے بیان کرنا یہ زیادہ فصیح ہے. اگر اس پر اطلاع پائی جائے، کون سی اطلاع؟ ای الوہم، وہم کی. اگر وہم کا پتہ چل جائے، اگر بولو وہم کا پتہ چل جائے بالقرائن، قرائن کے ساتھ، بالقرائن
قرآن کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ بھائیو، اور چھوٹے موٹے بندے کی ہم غلطی نکالے تو وہ گل پڑ جائے گا۔ امام اور محدث شیخ الاسلام، شیخ بڑے عظیم شان محدثین کی غلطی نکالنا تو خالہ جی کا بڑا مشکل کام ہے۔ ابن جزا فرماتے ہیں اگر وہم پر اطلاع مل جائے، اگر کسی کو وہم کا پتہ چل جائے، بالقرائن دلائل کے ساتھ، الدالہ علی وہم راوی، جو راوی کے وہم پر دلالت کرنے والے ہوں، جو راوی کے وہم پر آگے وہم کا اشارہ کر رہے ہیں، من وصل مرسل، مرسل کو موصول بنانے سے۔ روایت مرسل ہے، راوی نے موصول بنا دی تو وہم ہے نا، روایت مرسل ہے، راوی نے موصول بنا دی۔ موصول کا مطلب متصل، موصول کا مطلب او منقطع، یا روایت منقطع ہے، راوی نے موصول بنا دی، متصل بنا دی، یا ادخال حدیث فی حدیث، ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کرنے سے۔ مثلا انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، انسان ہونے کے ناطے یہ حدیث بیان کرتے کرتے کوئی اور بھی اس میں ایڈ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ایسی ہوئی ہیں، ایسی جدہ میں ایک بہت بڑے محدث ہیں، زندہ ہیں، انہوں نے اسی مسئلے پر ادخال حدیث فی حدیث، اس پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ بہرحال مدرج بھی اسی میں ہے، مقلوب بھی اسی میں ہے۔ اصول حدیث کے آدھے مسائل کا تعلق علت کے ساتھ ہے، آدھے مسائل کا تعلق علت کے ساتھ ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْقَادِحَةِ، اور اس جیسی دیگر وہ چیزیں جو قادح ہیں، قادح جو جرا کا سبب بن رہی ہوں، جرا کا سبب بن رہی ہوں۔ وَتَحْصُلُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ، وہم ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کثرت تتبع کے ساتھ، جب ہم زیادہ تلاش کریں گے، زیادہ سرچ کریں گے، زیادہ مطالعہ کریں گے، زیادہ تحقیق کریں گے، کثرت تتبع سے اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ وجمع الطرق، اور سندوں کو اکٹھا کرنے سے، سندوں کو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اپنے دور میں یہ اصول بتا کر دیا تھا کہ جب تک ایک حدیث کی 30 سندوں کو جمع نہ کرو گے، حدیث کا معنی سمجھ لگے گا نہیں۔ یہ ہمارا جو رائج طریقہ ہے برصغیر کا، بہت اچھا ہے، ہم اسی سے پڑھ کر ہم آگے آئے ہیں، اسی منہج سے پڑھ کر۔ لیکن محدثین رحمہ اللہ کا طریقہ اور تھا۔ جمع طرق کا مطلب یہی ہے، جمع طرق کا مطلب یہی ہے۔ مثلا شیخ البانی رحمہ اللہ، ایک مشہور حدیث طالب علم فریض علی کل مسلم، حسن درجے کی روایت ہے، اس پر فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی 8 سندیں ملی ہیں، 8 سندیں۔ جب اسی کی تحقیق شیخ البانی صاحب کے دوسرے شاگرد نے کی، شیخ ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ مصر والے، انہوں نے کہا میرے استاد کو 8 سندیں ملی تھی، مجھے اس کی 16 سندیں مل گئی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی جب ہم حالات دقیق کو نظر سے پڑھتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ کی بے شمار کتابیں، 2-3 درجن تو میں جانتا ہوں، ایک حدیث پر مستقل کتابیں، کاپیاں بنائی ہوئی تھی، کاپیاں۔ انما الاعمال بالنیات کے ترک جمع کرنے ساری عمر ابن حجر لگے رہے رحمہ اللہ کا، الگ کاپی۔ ماء زمزم علی منشور والا ہو، مشہور حدیث حسن درجے کی، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پر پوری کتاب ہے، الگ کاپی۔ یعنی سندوں کو جمع کرنا، اس محدث کو 10 ملی ہیں تو مطلب یہ 10 ہی ہیں کہ اور بھی مل سکتی ہیں؟ مل سکتی ہیں۔ جہاں ایک بڑے شیخ کا، بڑے محدث کا علم ختم ہوتا ہے، حقیقت میں وہاں سے علم شروع ہوتا ہے، وہاں سے علم شروع ہوتا ہے۔ تو یعنی جمع طرق، سندوں کو جمع کرنا، سندوں کو جمع کرنا۔ اس کی پھر آگے طریقے ہیں، قسمیں ہیں، سندوں کو جمع کیسے کرنا ہے، 5-6 طریقے محدثین نے بیان کیے، جمع کر کے چیزیں دکھائیں۔ فَهَذَا هُوَ الْمُعَلَّلُ، پس یہ ہے معلل، پس یہ ہے وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ علوم الحدیث وَأَدَقِّهَا، ابن حجر فرماتے ہیں علوم حدیث کی اقسام میں سے یہ سب سے مشکل ترین اور ادق ہے، مشکل ہے، مخفی ہے، بڑی سب سے مشکل یہی ہے، معلول۔ ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا وافيا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، اس فن کے ساتھ وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم ثاقب عطا کیا ہو۔ ثاقب ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہو۔ حفظا واسعا، اس کا حافظہ بڑا وسیع ہو۔ معرفة تامة، مکمل معرفت رکھنے والا ہو، راویوں کے مراتب کی، راویوں کے مراتب کی، اسی کہتے ہیں وَمَلَكَةُ قَوِيَّةً بِالْأَسَانِيدِ وَالْمَتُونِ، سندوں اور متنوں پر اس کو مضبوط ملکہ ہو، سند کے فنون جانتا ہو، متن کے فنون جانتا ہو۔ وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، یہی وجہ ہے کہ علل کے باب میں بڑے تھوڑے محدثین نے بات کی ہے، تھوڑے محدثین نے، مثلا علی بن المدینی، احمد بن حنبل، البخاری، ویعقوب بن شیبہ، وابی حاتم، وابی زرع، ودارقطنی، بس یہاں تک۔
یہ محدثین جو ائمہ علل تھے، یہ چند محدثین، جرح و تعدیل کے ائمہ اور ہیں، علل کے ائمہ اور ہیں، یہ 5 سے وہ ہیں جو جرح و تعدیل کے بھی ائمہ ہیں، علل کے بھی ائمہ ہیں۔ اللہ سے راضی ہو جائے۔ جو مشکل فن ہو اس پر تو ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے، علل کا مشکل ترین فن ہے۔ مثلا یہی جو بھی ہم نے وہاں پر بات کی، اس کا تعلق علت کے ساتھ، وہم علت کے ساتھ ہے۔ لکھے علل کے اصول الضوابط صفحہ 37 پر اس پر میں نے کئی بات کی ہے۔ علل سنیں، علت کے اسباب میں سے ایک سبب وہم ہے، یعنی راوی کا اپنی مرویات کو بیان کرتے وقت غلطی کا شکار ہو جانا، سمجھا گی؟ اور اس غلطی کو راوی درست سمجھے۔ اور بھائی جان جب ایک محدث بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ درست سمجھتا ہے تو بیان کرتا ہے نا، بعد میں پتہ چلتا ہاں یہ واقعی غلطی تھی جب کوئی تنبیہ کرے۔ مثلا مرفوع کو موقوف بنا دے، مرسل کو متصل بنا دے، یا احادیث کو ضم کر دے۔ وہم کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی راوی سے وہم کثرت سے واقع ہو تو ایسے راوی کی روایات مردود ہوتی ہیں۔ ایک ہے لاکھوں حدیثوں میں 2-4 جگہ پر وہم، وہ کوئی وہم نہیں ہے۔ ہاں جب وہم پکڑا جائے گا تو وہ ہم کہیں گے یہ لفظ وہم ہے۔ اور دوسرا ہے وہم کثیر، بہت زیادہ وہم کرنے والا راوی، اس کی روایتیں ساری مردود ہوتی ہیں الا کہ کوئی اور قرینہ مل جائے کہ یہ صحیح ہے۔ مثلا ایک راوی کے وہم کثیر ہیں، اس نے 1,00,000 حدیثیں بیان کی ہیں، کیا وہ 1,00,000 ہی ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، ان 1,00,000 میں سے جس کی تائید دوسرے راوی کر رہے ہوں گے وہ لے لیں گے، جس کی تائید نہیں وہ ہم نہیں لیں گے۔ اچھا، یہ حافظ ابن حجر صاحب کی مختصر ترین کتاب ہے علوم الحدیث، یہ چرا نکبہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، یعنی ابن حجر کی کتابیں علوم حدیث سے بھری ہوئی ہیں، یہاں بہت مختصر ہیں۔ اب یہ وہم اور معلول والی روایت وقت ختم ہو گیا ہے، اس میں بھی ہم نے ابن حجر کی تمام کتابوں سے یہ علوم سے اکٹھا کیا ہے، فتح الباری سے، تقریب سے، تہذیب سے، تمام کتابوں سے۔ یعنی اس میں کہ یہ ایک علمی کمزوریاں ہیں، ابن حجر نے اپنی دوسری کتابوں میں خود رد کیا ہے۔ خبر باہر زنی ہے، نظریہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، اس میں لکھا نا ابن حجر کی دوسری کتابوں میں، وہاں انہوں نے واضح کہا ہے کہ خبر واحد علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا ابن حجر کے علوم کو مدون کیا جائے۔ تو انشاءاللہ جو ہم بات یہاں پڑھیں گے جہاں بھی ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے، مثلا یہ لکھ لو، صفحہ لکھ لو، صفحہ علوم الحدیث عند ابن حجر، صفحہ 359۔ یہ لمبی بات ہے، 359 سے 380 تک اسی مسئلے پر بحث ہے، وہم اور علت پر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محدثین سے راضی ہو جائے اور ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ تو ایک بات کی جب ہم پیچھے لگ جائیں گے علم کا، ہمیں محبت عشق پیدا ہو جائے گا علم کا، پھر ہمیں نہ کو نیند آئے گی، پھر ہم اور غم علم کا لگ جائے گا۔ ٹائم ہو گیا، ختم ہو گیا ٹائم۔